چلتے ہیں اگلی احادیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس احادیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ مساکین اور غربا سے محبت رکھنے کا اور ان سے قریب رہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجے کے ہوں، یعنی جن کا درجہ مجھ سے نیچے ہو، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے کم ہو، اور ان پر نظر نہ کروں جو مجھ سے اوپر کے درجے کے ہوں، یعنی جن کو دنیاوی سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہو۔ اور بعض دوسری احادیث میں ایسا کرنے سے بندہ میں صبر و شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور قریبی رشتہ داروں کو جوڑوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کروں، اور یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور وہ سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں اور قریبوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، آپ نے مجھے حکم فرمایا کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگو، یعنی اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنو۔ آپ نے مجھے فرمایا ہر موقع پر حق بات کہوں، اگر وہ لوگوں کے لیے کڑوی کیوں نہ ہو، ان کی خواہشات اور اغراض کے خلاف ہونے کے باوجود انہیں بری لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کروں اور وہی کہوں جس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، جس سے اللہ راضی ہو اور جس سے اللہ کا رسول راضی ہو، کسی کے برا کہنے کی پرواہ نہ کروں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، یعنی یہ اس خزانے کی قیمتی جواہرات ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا عطا فرماتا ہے، اور کسی اور کے وہاں تک پہنچ نہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے سے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی پریشانی آئی تو اس کلمے کو پڑھے۔ اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، یعنی اللہ کا فضل اور اس کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو بندہ نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نہ نیک اعمال کر سکتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے وہ ہمیشہ اللہ سے توفیق اور اس کا فضل مانگتا رہے۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ وہ خاص 7 باتیں کیا ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے، اور حق موقع پر حق بات کہیں، اور لوگوں کی ملامت سے نہ ڈریں، اور یہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے درمیان یا کسی میں جھگڑا ہو جائے تو صلہ رحمی کرے، اور اپنی ہر حاجت کے لیے صرف اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، صرف یہی کہ اللہ تیرے در پر نہ جاؤں گا تو کس کے در پر جاؤں گا، اللہ اگر تو مجھے عطا نہیں کرے گا تو کون مجھے عطا کرے گا۔ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ کثرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ سب باتیں اسی خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، اور جس کو اللہ پاک چاہے اس کو عطا کرتا ہے، اور جس کو نہ چاہے وہ کبھی بھی ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو میری بات ضرور سمجھ آئی ہوگی۔